صدر مملکت جناب آصف علی زرداری اس وقت متحدہ امارات کے دورے کے اوپر ہیں. وہاں پر انہوں نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات جو دونوں ممالک کی دیرینہ تعلقات، برادرانہ تعلقات، ان میں مزید استحکام اور پائیدار اور جو ترقی ہے باہمی، اس کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. بڑی ایک خوشگوار ماحول میں ملاقات اور بڑا اچھا ویلکم جو ہے وہ صدر مملکت کا کیا گیا. پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں وہاں پر، محسن نقوی صاحب. تو یہ اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے لیے ایک کوشش ہے، اور یہ ملاقات اس سلسلے میں اہم پیش رفت ہے. پچھلے کچھ دنوں سے یو اے ای سے متعلق کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آ رہی تھیں، اور ایک نیگیٹو کمپین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو اے ای کے حوالے سے بھی چل رہی تھی. لیکن پاکستان کے جو اہم ترین ریاستی منصبدار ہیں، انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کوئی کسی قسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کسی بھی قسم کی نہیں ہے. پاکستان اور یو اے ای یہ خصوصاً ایک حوالہ دیا جاتا رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے ویزے وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں، یہاں کچھ مشکلات کا سامنا ہے. تو اس پر بھی جو پاکستان ہے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستانیوں نے نہیں کیا وہاں پر، لیکن اس کے باوجود معاملات جو ہیں وہ نارمل ہو رہے ہیں. اور یہ وہ ریاست ہے، ملک ہے جہاں پر چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا جو ہے وہ نہ افورڈ کیا جاتا ہے، نہ وہ ریاست اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غیر ذمہ داری کا دیگر معاملات کے ساتھ سیاسی حوالے سے بھی مظاہرہ کرتا ہے، پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. البتہ پاکستان کی ریاست اور یو اے ای کے درمیان سب معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں ہیں. دوستی کے جو مطلب کہ وہ جو مختلف ایونیوز دیکھے جا رہے ہیں، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. صدر مملکت کا دورہ اسی بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تفویض آئین پاکستان ہے، وہ 8 فروری کو ایک ہڑتال کی ایک کال دے رہے ہیں. کیا یہ فائنل کال ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ناقد بھی ہیں اور جو تجزیہ نگار بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کال آخری کال نہیں ہوتی، ان کی ہر کال پہلی کال ہوتی ہے. تو کیا 8 فروری کی جو پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی جا رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست میں فروٹفل ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو اسٹریٹ پار ہے وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ نہ اپنا رنگ جما سکی ہے، اور نہ ہی وہ جو اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہداف ہیں، اور ان کا پہلا اور آخری ہدف ہے کہ وہ اپنے بانی کو ڈیالہ جیل سے رہا کروانا چاہتے ہیں. وہ کسی بھی قانونی ضابطے اصول اور کسی عدالتی فیصلے کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے زور زبردستی. یعنی کہ وہ عوامی دباؤ، عوامی تحریک، اور ایک ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی تحریک اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ اسٹیٹ کا آرڈر جو ہے وہ اس میں کوئی درار ڈالنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے. تو اس طرح کا تو کوئی کام ابھی تک ہو نہیں سکا. تو کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اگر موقع ملے ڈیالہ جیل میں جا کے ملاقات کرنے کا تو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیں، ورنہ تو لوگ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ پورا پاکستان اس وقت سڑکوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم جا کے ان کو کلیئر پکچر جو ہے وہ بتائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملات صلح جوئی کی طرف چلیں گے، افہام و تفہیم کی طرف بڑھیں گے، راستے نکلیں گے. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ یہ والا کام ہو، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور یہ بھی احساس ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اچکزئی صاحب بارہا کہتے رہے کہ جی کہ ان کی تو تنظیم ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ اپنی دکانیں بند کریں، شٹر بند کریں، گاڑیاں بند کریں، ٹرانسپورٹ بند کریں، تو ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لوگ کیا اس طرح کی تحریکوں، اس طرح کی ہڑتالوں پاکستان کی اکانومی اور لوگ جو ہیں پہلے بھی نہیں پسند کرتے تھے، شاید اب بھی نہیں کریں گے.
تو اگر کرنا ہوتا انہوں نے تو اب تک ہڑتالیں بھی ہو چکی ہوتی اور لانگ مارچ بھی ہو چکے ہوتے, سب کچھ ہو چکا ہوتا, اور پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی نہ کوئی جو حتمی ٹارگٹ ہے یا وہ اچیو کر چکی ہوتی یا پھر اس کے بہت قریب ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہوا. اسی وجہ سے نورین صاحبہ کل اڈیالہ جیل کے باہر کہہ رہی تھی کہ کے پی سے وہ تربیلا ڈیم بند کریں گے, بجلی بند کریں گے. چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا اگر ہم نے اپنے لیڈر کو, بھائی کو رہا کروانا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف 8 فروری میں یہ منظر اپنے چشم تصور میں دیکھ پا رہی ہے؟ ان کے خیال میں ایسا ہی ہوگا, اس پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ایک سرمایہ کاری پروجیکٹ میں 16 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں. یہ گورننس کا عالم ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک تھا پروجیکٹ تھا ان کا کوہستان اتھارٹی, وہاں ایک ہی حلے میں نیب کو آج تک اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی. 4 ارب کوئی 10 کروڑ روپے جو ہیں وہ یک مشت قومی خزانے میں گئے ہیں. تو یہ بھی جو فراڈ ہوا 40 ارب روپے کا غالباً فراڈ ہے یہ والا پورے کا پورا کیس. اور یہ بھی خیبر پختونخوا کی جو سو کالڈ گڈ گورننس ہے یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے, صاف چلی شفاف چلی والا معاملہ. اور اس کے علاوہ مریم بی بی نے رمضان پیکج کے لیے 47 ارب روپے مختص کیے ہیں. 1 کروڑ جو پنجاب کے شہری ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہوگا وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. اور ان ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے ذوالفقار علی مہتو صاحب کو, امداد سمرو صاحب کو اور خالد قیوم صاحب کو. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ذوالفقار علی مہتو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ 8 فروری کو جو اپنی ہڑتال کر رہی ہے یا پہیہ جام ہڑتال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, لوگ جو ہیں وہ چونکہ آپ کامرس کو کور کرتے ہیں, آپ بزنس ایکٹیویٹیز کو کور کرتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں تاجر یہ ہڑتال کی اگر کال آ جائے تو؟ عمران صاحب تاجر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی فاتحگی ہو جائے تو وہ شام کو دکان کھول لیتا ہے. یعنی وہ اپنے کاروبار کے ساتھ اس طرح منسلک ہوتا ہے اور اتنا اس کا ٹچ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکان بند نہیں ہونے دیتا. لیکن جب یہ سٹرائکس ہوتی ہیں, ہڑتالیں ہوتی ہیں یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ان کو ہفتے 1.5 ہفتہ 2 ہفتے دکان بند کرنی پڑتی ہے, ایون 4 دن بند کرنی پڑتی ہے. تو ان کو بہت برا لگتا ہے, کبھی خوش نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام پاکستانی جو ہے جس کو اپنی روٹی کے جو ہے وہ کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے روزانہ باہر, اس کو اگر روٹی اس کی جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے تو اس کو خوشی اس کو بھی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایک شخص کو قید سے چھڑانے کے لیے 8 فروری اور پھر اس سے پہلے بھی آپ نے کئی فروری اور مارچ دیکھے ہیں, کہیں پہ کچھ نہیں ہوا, ہوگا بھی نہیں کیونکہ لیجٹیمیسی کوئی نہیں. عمران صاحب جو ہے وہ انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو عدالت نے سزا دے دی ہے. اب سزا دے دی, بندہ قید میں ہے تو کیسے چھوٹے گا؟ کورٹ کو یعنی پاکستان کا سارا عدالتی نظام سائڈ پہ رکھ دیں, اس کو سیٹ اسائڈ کر کے باہر چاہو. اچھا, چونکہ آپ کی ایکسپرٹی ہے یہ اکنامکس کے اوپر, تو مجھے یہ بتائیے کہ صدر مملکت کا یہ جو یو ای کا دورہ ہے اس میں یہ بھی ایک شک ہے کہ اقتصادی اور تصدیراتی یعنی کہ اسٹریٹجکلی اور اقتصادی طور کے اوپر جو ہے وہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا ارادہ ہے. پاکستان اور یو اے کے درمیان جو اقتصادی جو شراکت داری ہے وہ کس لیول کی ہے اور اس میں مزید ایونیو کون سے تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس کے اندر عمران صاحب. ایک بات تو یہ ہے کہ دبئی میں پاکستان یو اے میں 12 لاکھ پاکستانی رہتی ہیں اور یہ ایکسپیٹریٹس کی یا جو نان یو اے سٹیزنز ہیں سب سے بڑی کمیونٹی ہے. اس میں سے 4 لاکھ دبئی میں رہتے ہیں اور 13% پاپولیشن کا دبئی کا پاکستانی ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز یا ترسیلات زر آتی ہیں یہ سعودی عربیہ کے بعد سب سے بڑی ہیں, $7 ارب کا والیوم ہوتا ہے سال کا. تو پاکستان کے ساتھ تو ان کے ساتھ ویسے ہی بڑی شراکت داری ہے. پاکستان کا اس وقت جو ٹریڈ آپس میں ہمارا باہمی ٹریڈ ہے اس کا والیوم $10 بلین. ہم نے اگلے 4 سال میں 3 سال میں اس کو $20 ارب کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے. MOU ہے ہمارا سعودی عربیہ کے یو اے کے ساتھ. اور یو اے کے جو فارن ٹریڈ کے منسٹر ہیں تھانی بن احمد زاہدی, انہوں نے ابھی حال ہی میں یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اکنامکس کی بھی اور دوسری بھی ڈیفنس کی بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم $20 ارب کی کریں گے. اور سب سے بڑی یہ ہے بات کہ ابھی حال ہی میں ہمارا کہ MOU اور ہوا ہے وہ ہے ریلوے اکنامک زونز کا. صحیح. تو کراچی کے پورٹ قاسم کے اوپر $3 ارب کی انویسٹمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں. $2 ارب کے ہمارے پاس ان کے جو ہے وہ
सेफ डिपॉजिट स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, उनमें से $1 अरब की उन्होंने फौजी फाउंडेशन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रखा है। तो ये सारी बातें असल में गलत फहमी इस तरह से पैदा हुई ना कि जब वो इंडिया के दौरे पे गए शेख ज़ैद, अब इंडिया के दौरे पे गए तो उन्होंने इंडियन मीडिया, आपको पता है जिस तरह से वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हिमायत कर रहा था और पाकिस्तान के शहरों पे कब्जे करवा रहा था मई में। जी हाँ, बस वो तो उन्होंने उसी तरह इसको से ज्यादा हवा दी। उन्होंने हवा दी कि जी उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया ना जाने का। वो एग्रीमेंट कोई था ही नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। अभी तो ये बात चल रही, पाकिस्तान ने तो अभी ऑफर ही नहीं किया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो अभी किसका हमारा कुछ लेना देना नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि हमारा साथ में जो मोहसिन नकवी साहब गए हैं, वज़ीर दाखिला फेडरल, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने के लिए कई उनको आइडियाज पेश किए हैं। यूएई की गवर्नमेंट को मसलन ये था कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में वहाँ पे पकड़े जाते हैं या कुछ और चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने कहा है कि हम एयरपोर्ट पे ही उनको रोक लेंगे। हम इसकी एक छानबीन करके, एक स्ट्रेटजी करके, हम शफाफ अंदाज में हम आपके पास बंदा भेजेंगे रिफाइन करके, वो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजिक उनके साथ एक पार्टनरशिप। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इमदाद समरो साहब, अभी थोड़ी देर में हमें चौई साहब ने से हमसे रुखसत हो जाना, तो मैं अगर आप इजाज़त दें उनसे पहले बात कर लूँ। खालिद कीम साहब, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में या आपकी नज़र में इस दौरे की क्या अहमियत है सदर साहब के? देखिए, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का ये जो दौरा है यूएई का बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसमें कोई शक नहीं कि यूएई की यौम आज़ादी के दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान के इंतहाई मसाली और दोस्ताना यूएई के साथ ताल्लुकात रहे हैं। और इसमें इसकी जो ये पाक यूएई दोस्ती जो है, जो ताल्लुकात हैं, इनकी असल बुनियाद जो है वो शेख ज़ैद जो बानी हैं, यूएई के बानी सरबराह हैं, उनके दौर से शुरू हुई और उनका पाकिस्तान के साथ एक बड़ा वालहाना ताल्लुक रहा। और ये मौजूदा दौर के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान को जब भी मुश्किल सूरत हाल का सामना हुआ, जब भी पाकिस्तान को माली मसाइल का सामना करना पड़ा, तो इक्तसादी मसाइल का सामना करना पड़ा, तो उसमें यूएई की हुकूमत ने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकाला। और इस वक्त भी जिस तरह जुल्फ़कार महतू साहब फरमा रहे हैं कि यूएई के जो हैं वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब के जो हैं वो सेफ डिपॉजिट्स जो हैं वो जमा थे, जिनमें से $1 अरब जो है वो अब एक मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, जिसके तहत $1 अरब को जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके साथ पाकिस्तान की अगर आप देखें कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो ज़र मुबादला पाकिस्तान को दस्तयाब होता है, अब वो तरसीलात ज़र जो ओवरसीज़ पाकिस्तान भिजवाते हैं उससे होता है। और पिछले माली साल के दौरान $38 अरब पाकिस्तान की तरसीलात ज़र रही। इस साल तवक्को है कि $42 अरब तक होंगी, और उसमें सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर, सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो तरसीलात ज़र पाकिस्तान आती हैं वो यूएई से आती है। और अभी हम दूर नहीं जाते, ये दिसंबर का जो पिछला महीना है, सिर्फ दिसंबर के महीने के अंदर यूएई से जो है वो $72 करोड़ की तरसीलात ज़र जो हैं वो पाकिस्तान है। और अगर जिस तरह जुल्फ़कार महतू साहब फरमा रहे थे, हम देखें तो $7 अरब जो है वो सालाना पाकिस्तान में अगर तरसीलात ज़र जो हैं यूएई से आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि IMF का जो $7 अरब का प्रोग्राम है उसके बराबर जो तरसीलात ज़र हैं वो यूएई से आ रही है। यूएई के साथ हमारी जो ट्रेड है, तिजारत है,
وہ بھی وہ جو دنیا کے ٹاپ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری تجارت سب سے زیادہ ہے ان میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ بڑھ کر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف ان کی ایک بڑی جو ہے وہ بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، مختلف اداروں کے اندر، مختلف سیکٹرز کے اندر، ایگریکلچر کے شعبے کے اندر، اور اب ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی کوششوں سے اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے جو غیر ملکی سرمایہ کاری جو پاکستان میں SIFC کے ایجنڈے کے تحت لائی جا رہی ہے، اس میں خاص طور پر منرلز کے شعبے کے اندر، IT کے شعبے کے اندر، ایگریکلچر کے شعبے کے اندر، انرجی سیکٹر کے اندر، تو وہاں پر UAE کے ساتھ بھی جو ہے وہ کئی معاہدے پاکستان میں نئی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہو چکے ہیں. نہ صرف یہ معاہدے اور MOU سائن ہوئے بلکہ ان پر عمل درآمد جو ہے یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے شروع ہو چکا ہے. اور پاکستان اور UAE کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کبھی بھی جو ہے کبھی بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں کبھی کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوا. اور ایسے ہی انہی حالات میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ 8 فروری کو پاکستان کے اندر شٹر ڈاؤن، ٹریفک جیم، پہیہ جیم یہ کال دے رہی ہے. اس پر بھی کوئی اظہار خیال کریں، بلکہ یہ بتائیں کہ یہ ان کا آخری مارکہ ہوگا یا فائنل کال ہے ان کی، یا اس کے بعد بھی کوئی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہر کال کو فائنل کال کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ فائنل کال نہیں ہوتی، یہ نئی کال ہی ہمیشہ ہوتی ہے. اور اس میں ایک تو بات واضح ہے کہ شٹر ڈاؤن کا اور پہیہ جام کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ تو کسی صورت ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد KP میں چونکہ ان کی حکومت ہے تو وہاں پر بعض مقامات پر وہ جو ہے وہ مظاہرے احتجاج اور پروگرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں باقی پورے ملک پر نہیں پڑتے. کبھی آج تک سوابی کے اندر، پشاور کے اندر یا KP کے کسی اور ڈسٹرکٹ کے اندر، بنو کے اندر، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو احتجاجی جلسے اور جلوس اور مظاہرے ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ملک کے دیگر حصوں پر کبھی نہیں پڑا. امپیکٹ عمران صاحب اس وقت آئے گا جب پنجاب کے اندر کوئی بڑا احتجاج کرنے میں کامیاب ہوں گے، جب پنجاب کے اندر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب ہوں گے، پنجاب کے اندر کوئی ریلی نکالنے میں کامیاب ہوں گے. اور یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 سال سے یہاں پر تو کوئی وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے، اور یہاں پر ان کو کوئی اس حوالے سے پذیرائی جو ہے وہ نہیں ملی، اور نہ ہی سندھ کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر بھی کوئی احتجاج کے حوالے سے کوئی پذیرائی مل سکتی ہے. اور اس وقت تک دیکھیے احتجاج جو ہے، سیاست جو ہے، احتجاجی سیاست جو ہے اور مزاحمت کی جو سیاست ہے اس کا ہی مرکز پنجاب ہے، اس کا ہی مرکز جو ہے وہ لاہور رہا ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی تحریکوں نے نتائج حاصل کیے ہیں. لیکن اگر وہ PTI کے لیے نہیں اٹھ رہے، اگر وہ بانی PTI کے لیے باہر نہیں نکل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اور دوسرے سندھ اور دوسرے صوبے جو ہیں وہ ان کی مزاحمتی اور احتجاجی تحریک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کراچی کا بڑا شور ڈالتے ہیں جی، کراچی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کراچی میں بھی دیکھ لیں کہ معاملہ جو ہے وہ زندگی نارمل ہے، کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے. 1 دن کا ایونٹ تھا اور یا چلے 2 دن کا تھا، اور وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. تو کراچی میں ہمارے پختون بھائی جو ہیں ان کے علاوہ تو لوکل لوگ ہیں، ان کی پارٹیسپیشن تو بالکل نہیں تھی. دیکھیے کراچی کے اندر بھی ان کو ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کراچی کے دورے پر گئے، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، ان کا کہیں بھی ان کی ریلی کا راستہ نہیں روکا گیا، انہیں کہیں بھی کوئی کنٹینر کھڑے نہیں کیے گئے. جو کنٹینر کھڑے کرنے کا جو دور تھا وہ تو ان کا PTI کے اپنے. چلیں یہ مزید آگے دیکھتے ہیں، ہمیں ایک بریک لینا ہے، اور اس بریک کے جو خالد قیوم صاحب ہے وہ رخصت لے لیں گے ہم سے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور احمد وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے پھر بات کنٹینیو کرتے ہیں.
بریک سے پہلے جو تھے ہمارے خالد قیوم صاحب دوست، وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی زیادہ سیاسی انقلاب یا سیاسی بھونچال جو پاکستان تحریک انصاف جو چاہ رہی ہے وہ ابھی تک وہ کریٹ نہیں کر پائی۔ امداد سمرو صاحب اور بائی دا وے احمد وڑیچ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ امداد سمرو صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ہڑتال کامیاب آپ کے کاغذوں میں، آپ کے تجزیے میں، کاغذوں تو نہیں کہنا چاہیے، تجزیے میں یہ ہڑتال، سوری یار جو اگر کوئی سننے والے ہمارے ہیں جن کو یہ ہڑتال بہت یہ نہیں کہہ لیں کہ ان کے دل کے قریب کا معاملہ ہے، ان کو میری ہنسی پہ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض ہو، ہنسی میں کسی اور وجہ سے اپنے سوال کے اوپر میں ہنسا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر ہنسی آ رہی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے کاغذوں میں ہی کہہ دیتا ہوں چلیں، یہ ہڑتال کامیاب ہو سکتی ہے؟ میں نے لکھ کے رکھا ہے کہ نہیں کامیاب ہوگی، اچھا میں کامیاب نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے جب اپنے ابتدائی میں بات کی تھی نا کہ ہر کال فائنل کال ہوتی ہے ہاں یا پھر نہیں کال، ہر کال ناکام کال ہوتی ہے۔ ہاں 2022 سے لے کے اب تک کوئی ایسی کال نہیں ہے جو کامیاب ہو۔ اچھا اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اقتدار میں ہوتے ہوئے، یعنی کہ اس کی پارٹی کا بانی سربراہ وزیر اعظم تھا اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، تحریک شروع کر دی تھی فروری 2022 سے۔ ہاں ادھر اعلان ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کا، ادھر وہ پبلک میں نکل گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ تحریک تھی تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے، وہ ناکام۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اس کو گرانے کے لیے لانگ مارچ کیا، وہ ناکام۔ اس کے بعد مسلسل وہ جتنے بھی انہوں نے ایڈونچر کیے ہیں وہ ان کے گلے ہی پڑے۔ اب یہ جو 8 فروری ہے، ایک تو 8 فروری کو ظاہر ہے تمام بڑے شہر جو ہیں مراکز، جو صنعتی مراکز وہ بند ہوتے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد یہ بند ہوتے ہیں۔ اچھا لاہور میں ہوگی بسنت، ہاں 3 دن بسنت ہے۔ 3 دن بسنت ہے، اور لوریے اس موڈ میں کہاں کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ ان کا ٹوٹل فوکس ہوگا پہیا جام کے اوپر۔ اوکے، اچھا پہیا جام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہاں ایک کے پی کے سے ان کے راستے بند کرنے کا ان کا موڈ ہے۔ اوکے، اچھا اس کا نقصان وہاں کے عوام کو ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا سے کوئی خاص چیز ایسی نہیں آتی جو سندھ اور پنجاب میں کوئی خوراک کی قلت پیدا کر سکے یا یہاں کے گندم یہاں کاروبار سے کو جاتی نقصان۔ ہے، ہر ایک چیز یہاں سے جاتی ہے، فروٹ آتا ہے وہاں سے، لیکن وہ بھی وہاں کے نقصان ہوگا وہاں کے لوکلز کو، چاہے یہاں سے جو چیز جا رہی ہو یا وہاں سے جو آ رہی ہو، تو نقصان تو وہاں کے لوگوں کو ہوگا، یہاں کے لوگوں کو نہیں آپ کو ہوگا۔ یاد ہوگا کہ جب پنجاب میں حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ ہڑتالوں اور کالوں کے اوپر تھے، تو 2 بندے رکھ کے کرسی بیٹھ جاتے تھے سڑک کے اوپر، جی پولیس ان کو ٹوکنے والی نہیں تھی، تو صرف 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر اور پورا شہر جو ہے وہ مفلوج۔ جی تو اس طرح کا ہی سین وہاں پہ ہی ہو سکتا ہے کے پی میں بھی، ان کی حکومت لوگ چاہتے ہوں یا نہ چاہتے حکومت اب سی ایم آ کے اٹک پل پر بیٹھ جائیں، ہوں، بند کر دیں جی ٹی روڈ کو، موٹر وے کو بند کر دیں۔ تو اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ناکامی پتہ کہاں سے نظر آ رہی ہے، اب خیبر پختونخوا کے لوگ بھی سوچ سمجھ کے نکلیں گے۔ جو نورین نیازی صاحبہ نے کل گفتگو کی ہے، وہ ایک اور 9 مئی سے بھی بڑا کوئی واقعہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا چھوٹا موٹا کام ہے، چاہیے تو بڑا کام تربیلا کے اندر گھسنا، ہاں وہاں کے پاور ہاؤس کے اندر، یا تربیلا ڈیم کو بند کرنا، سر وہ آپ کا وہ حساس تنصیبات میں سے ایک ہے، ہاں یس، ٹھیک ہے، جس کے اوپر دشمن کی بھی نظر رہتی ہے ہمیشہ۔ ہاں بالکل بالکل، انہوں نے بلکہ جو جنگ کے دوران اپنا ہمارے ٹارگٹ کیا تھا نا، نیلم جیلم کو ٹارگٹ کیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں، اور ہم نے خیر جواباً ہم نے سائبر اٹیک کیا تھا۔ اصل میں یہ جو چیزیں دشمن کے اس پہ ہوتی ہیں نظر میں، ایجنڈے کے اوپر، وہ ان کے ایجنڈے پر کیوں ہوتی ہیں؟ تو اب کے پی کے لوگ وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ واقعتاً ان کا یہ ایڈونچر کرنے کا موڈ ہے تو نوجوان تو نہیں آئیں گے ان کے ساتھ پھر۔ اچھا بجلی بند ہونے سے تحریک انصاف کے بانی جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے؟ نہیں، بجلی دیکھیں بند ہونے سے آزاد نہیں، گڑھے کھود رہے ہیں ان کے، ہاں یہ گڑھے کھود رہے ہیں، آزاد کیسے ہو سکتا؟ اچھا بجلی مطلب وہاں گھسنا، بذات خود تربیلا کی طرف جانا، وہاں سے رکاوٹیں ختم اپنا توڑ کر ادھر جانا، یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کور کمانڈر ہاؤس میں گھسے تھے لوگ۔ بالکل صحیح ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے گا احمد وڑیچ صاحب کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کی ہڑتال اگر ان کی تمناؤں کے مطابق نہیں ہوتی، ان کی آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوتی،
تو پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے؟ یعنی درمیانی راستے مطلب ہے کہ مزاحمت چھوڑ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو چغزی صاحب احتجاج کرنا چاہتے تو ان کے ان جملوں کے اوپر کرے جو بانی پی ٹی کہہ دے رہے. جس طریقے سے انہوں نے کہا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 2014 میں جو 126 دن کا دھرنا تھا, ایسے چادروں کی نقل اتار کر کہا کہ میں ان کے وہ کہتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں, تو پریشان آدمی کو پریشان تو آپ پوچھ لیں, میتو صاحب سے پوچھیں, ان سے سمرو صاحب سے پوچھیں, پریشان ہم نے تو نہیں کیا, کسی اور نے بھی نہیں کیا. ان کی جو پریشانی ہے وہ بانی کی اپنی خود پیدا کردہ ہے. ان کی اہلیہ کی وجہ سے ان کی پریشانیاں بڑی ہیں, ان کی بہنوں کی وجہ سے ان کی پریشانیاں بڑی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ سر یہ احتجاج جو انہوں نے کرنا ہے, یہ سب سے ضروری ہے کہ یہ خیبر کے جو لوگ ہیں نا, یہ اپنے صوبے کے باہر نکل کے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کریں. جس طرح میں آپ کا انٹروڈکشن سن رہا تھا, آپ نے وہ 40 ارب کوہستان کی بات کی. کتنا بڑا ایڈمیشن ہے کہ 4 ارب سے زائد ایک بندہ جو ہے وہ پلی بارگیننگ میں دے رہا ہے. اس کا مطلب وہ ایڈمیشن کر رہا ہے, اس بات کو مان رہا ہے کہ ہاں ہم کرپٹ ہیں. اور یہ دیکھیے کہ جو کرپشن یعنی کہ ٹرک ڈرائیوروں کے ان کے پاس یہ 4 ارب سے زائد دکھ رہا ہے. ممتاز خان, جی ممتاز خان, یعنی کہ 40 ارب سے زائد کا یہ کتنا بڑا صوبے کو بڑھاکا ہے. میں کہتا ہوں آپ 2014 16 18 20 22 25 سارے احتجاج چھوڑ دیں. صرف 1 منٹ کے لیے سر یہ دیکھیے کہ جو موجودہ سی ایم آیا ہے, اس کو آئے بھی 4 مہینے نہیں ہوئے. 4 مہینوں میں 72 دنوں سے یہ اپنے صوبے سے غائب ہے. اور یہ اس کی لائلٹی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ. 9 جلسے اس نے کیے ہیں, 9 جلسوں میں 10 سے 12 کروڑ پہ ایک جلسے میں خرچ ہوا ہے, جو صوبے کے وسائل پر لگایا. یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے. اور یہ دیکھیے یہ اڈیالہ جیل میں یہ 20 دفعہ گیا اب تک اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. پھر جانا میرا خیال جی. اور یہ دیکھیے کہ 20-21 آپ جاتے ہیں تو 2-3 دن جو آپ کا لاؤ لشکر جائے گا, جو وہاں کے لوگ آئیں گے, وہ سارے پیسے صوبے کے جا رہے ہیں. آپ کی کوئی اپنے صوبے کے ساتھ کوئی لائلٹی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ صوبے کے لوگوں نے ہمیں ووٹ ہی اس کام کے لیے دیا. نہیں سر, انہوں نے دیا. سر ایک رپورٹ میں نے پڑھی 50% سے زائد ایسے لوگ ہیں جو ان سے لا تلقی کا اظہار کرو. سب سے بڑا ان کا جو چارج شیٹ ہے وہ ہری پور کا الیکشن میں کہتا رہوں گا. اور یہ دیکھیے کہ یہ بانی اپنے کو جو چھڑوانا چاہتے ہیں سر, وہ کچھ سمپل مجرم نہیں ہے ریاست پاکستان کا. اس نے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا, یعنی کہ مجرمانہ بددیانتی کا وہ ڈکلیئر ہوا کورٹ کے ذریعے سے. کورٹ نے کہا کہ یہ بددیانت ہے, اور ایک بددیانت کا جو بینیفیشری ہے توشہ خانہ کا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ 190 ملین پہ 50 ارب سے زائد جو ہڑپ کیے پیسے, اور جو فارن فنڈنگ کے جو پیسے ہیں وہ کسی اور نے نہیں کھائے. اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے جو واردات کرنے والے جو لوگ ہیں جو ریاست کے پیسے کھائے. اور جو 24 ارب کا یہ ہائیسٹ اسکینڈل جو آپ نے ڈسکس کیا, جس کو سر وہ جو بے ضابطگی وہ 16 ارب کی بے ضابطگی ہیں. 700 گوسٹ ملازمین اس میں رکھے ہیں جہاں پہ کروڑوں پہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, کون اس کی تنخواہیں لے رہا ہے. ان کے اوپر ایک چارج شیٹ نہیں ہے. بل انٹری تو پرانا ہو گیا. وہ جو دوسرا تھا وہ کیا, ایک ان کی جو تھی بی آر ٹی تھی, وہ تو الگ سے تھی. یعنی کہ کوہستان سکینڈل 40 ارب کا, اور یہ 24 ارب کا یہ جو حالیہ پروجیکٹ جو انہوں نے لانچ کیا کہ ہم نے سڑکوں پہ پیسے نہیں خرچ کرنے, ہم نے انسانوں پہ پیسے لگانے ہیں. اور انسانوں پہ پیسے کہاں لگانے ہیں, صحت کے اوپر لگائیں گے. اور صحت کا نظام ایسا ہے کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال جو ہے اس کی جو ایمرجنسی طرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے, 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں 1000 لوگوں کو چیک کرنے کے لیے. میتو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں سیاست آگے بڑھے گی یا پھر یہ سیاست اب رکنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے عمران صاحب, ان کی آپ سیریز جس طرح سے امداد صاحب نے بھی بتائی کہ ہر ان کی کال جو ہے وہ فائنل کال اور اس کے بعد پھر ٹھوس کال. یہ کام چلے گا نہیں. دیکھیں دنیا بھر کی آپ ہسٹری اس کا آپ تجزیہ کر لیں, اس کی اسٹڈی کر لیں, تو تحریک کا ایک مطلب اور مقصد ہوتا ہے جو پبلک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. مثلا پبلک کی مہنگائی ہے, یا پبلک کو بیروزگاری ہے, یا پبلک کے لیے سیاسی مسائل ہیں, یا پبلک کی کوئی آزادی کا مسئلہ ہے, تو یہ تو ہے ہی کہیں نہیں. یہ مسنگ لنک ہے ان کی تحریک پوری میں. صرف یہ کہ جی مجھے چھڑا لو, مجھے بچا لو. تو لوگ کہتے ہیں تمہیں چھڑا لیا, بچا لیا, ایون تمہیں دوبارہ لا کے پرائم منسٹر بھی بنا دیں, تو ہمارے لیے کیا ہے, تم کیا کرو گے ہمارے لیے. یہ ایک لفظ نہیں. اس قسم کی بغیر ایجنڈا تحریکیں شروع ہوتی ہیں اور ختم ہونے تک ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کب چلی تھی, کب شروع ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی سیاست صحیح کہہ رہے ہیں احمد وڑائی صاحب کہ ہری پور کے الیکشن کے اندر دفن ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. امداد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب باتیں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی کوئی آنکھ کا مسئلہ ہے, اور پہلی دفعہ شاید پہلے تو 2 حادثے ہوئے تھے نا, تو وہ اس وجہ سے وہ شوکت خانم چلے گئے تھے. تو پہلی دفعہ شوکت خانم ان کی صحت کے حوالے سے خود کنسرن ہوا اور اس نے کنسرن شو کیا. تو یہ بات آگے علاج کے لیے منتقل ہو جائیں, ہو سکتا ہے یہاں سے پھر آگے کوئی بات چل نکلے. دیکھیں وہ تو ان کی کوشش پہلے بھی تھی
اوکے پہلے بھی رہی ہے، لیکن اب یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے، اگر ان کا واقعی خبر ٹھیک ہے تو ظاہر ہے وہاں دیکھ رہے ہوں گے، وہاں دن میں 2-2 3-3 بار تو ان کا طبی معائنہ ہوتا ہے، 3 دفعہ، اور میڈیکل بورڈ جو ہے وہ ریگولر جا کر ان کا چیک اپ کرتا ہے. تو اگر ان کا کوئی ایشو ہوگا تو وہ ایڈریس کر لیا جائے گا. یہ ہر بار شوکت خانم کیوں جانا ہے؟ مطلب ان کو جو سو کالڈ گولی لگی تھی، کیونکہ گولی ان کو نہیں لگی تھی، ان کو تو ہاں کپڑوں کو بھی وہ ذرا ہلکے پھلکے سے لوہے کے وہ لگے تھے زراعت. اچھا، لیکن وہ بھی دیکھیں میڈیکو لیگل کا ایشو تھا. میڈیکل لیگل کا ایشو تو کسی ہاں جی متعلقہ ہاسپٹل کے علاوہ تو آپ کہیں جا نہیں سکتے، یا سرکاری ہاسپٹل یا بورڈ بیٹھتا ہے سرکاری. وزیر اعلیٰ کا اپنا تھا نا امداد صاحب. سر جو بھی اپنا تھا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آنکھ کا معاملہ ہے نا، تو شوکت خانم کے ڈاکٹرز آنکھ کے ایکسپرٹ ہیں کیا؟ اچھا یا تو بورڈ بنا لیا جائے. امداد، مجھے ایک بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ دیکھیں اگر آنکھ کا مسئلہ ہے نا تو پھر پورے پنجاب کی جیلوں میں آنکھ کے جتنے پیشنٹ ہیں سارے شوکت خانم جانے چاہیے. بھئی سب کا آنکھ کا مسئلہ ہے، آنکھ تو سب کی عزیز ہے سب کو. وہ رفائی ہاسپٹل دیکھیں اگر بلٹ انجری نا عمران صاحب، دیکھیں وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو وہ کسی کو چاہے نہیں، اسپیشل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا. بلٹ انجری ہو یا آنکھ کا ایشو ہو، شوکت خانم اس کے لیے ایکسپرٹ ہاسپٹل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر ایشو ہے تو ان کو فوری طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے کسی ہاسپٹل میں جا کر. نہیں تو آپ دیکھیں شوکت خانم انہوں نے بنایا، اگرچہ عوامی لیڈ کیا انہوں نے، تو اگر شوکت خانم کا ان کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ ہے تو یہ تو فطری بات ہے. دیکھیں امداد صاحب، یہ جو بنایا ہے نا، دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین ہے اور باقی چیزیں، میں آپ کو یہ بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں اس کا یعنی میں خود اس کا پریکٹیشنر ہوں. میں نے خود اپنے ایک پیشنٹ کو وہاں پہ ایم آر آئی کرائی ہے گھٹنے کی. ٹھیک ہے. اس کی جو پرائز تھی نا ایم آر آئی کی، وہ میں 27,000 روپے جو 15,000 میں ہو جاتی ہے عام دو. چلیں آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا ہے، سیاست چلتی رہی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہر وقت بر وقت